کیا ناسا نے خلا میں اللہ کے عرش کا پانی دریافت کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس وسیع کائنات میں جہاں ہماری نظر بھی تھم جاتی ہے، کیا کچھ چھپا ہو سکتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں کہکشائیں روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں اور ستاروں کے درمیان بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں فلکیات دانوں نے ایک غیر معمولی دریافت کی ہے جس نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کائنات کی بے پناہ وسعتیں ہمیشہ سے انسان کی عقل اور تجسس کو اپنی طرف متوجہ کرتی آئی ہیں۔ آسمان کے تارے ہمیشہ ہماری کہانیوں کا حصہ رہے ہیں۔ سیاروں کی حرکات نے ہماری سوچ کو متاثر کیا اور خلا میں پوشیدہ رازوں کو جاننے کی جستجو نے انسانیت کو آگے بڑھایا ہے۔ مگر ہر نئی دریافت ہمیں مزید حیرت میں ڈال دیتی ہے اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ کائنات میں موجود نشانیاں کتنی عظیم ہیں۔ حال ہی میں ماہرین فلکیات نے خلا میں ایک شاندار دریافت کی ہے، ایسا پانی کا ذخیرہ جو زمین کے تمام سمندروں سے 140 کھرب گنا بڑا ہے۔ یہ حیرت انگیز ذخیرہ ایک اوزار کے قریب واقع ہے جو ہم سے 12 ارب نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ دریافت سائنس کی دنیا میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور جب اسے مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کی بے مثال قدرت کی ایک عظیم نشانی محسوس ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پانی اللہ کے عرش سے جڑا ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ واقعی عرش کا پانی ہے یا پھر یہ کائنات کی تخلیق کے آغاز سے موجود ایک قدرتی علامت ہے؟ یہ سوالات نہ صرف سائنسدانوں کے بلکہ ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ ناظرین، خلائی تحقیق کے میدان میں ناسا اور دیگر خلائی ایجنسیوں نے حالیہ دہائیوں میں ایسے انکشاف کیے ہیں جو نہ صرف سائنسی برادری بلکہ عام انسانوں کے لیے بھی حیرت کا باعث بنے ہیں۔ ان دریافتوں میں خلا میں پانی کی موجودگی ایک بڑی کامیابی ہے جو کائنات کی ابتدا اور زندگی کی تشکیل کے رازوں کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناسا کے ماہرین فلکیات نے 2011 میں خلا کے ایک خطے میں پانی کے بڑے ذخائر دریافت کیے ہیں جنہیں انٹر گلیکٹک واٹر ریزروائرز کہا جاتا ہے۔ یہ ذخائر زمین کے تمام سمندروں سے 140 کھرب گنا زیادہ پانی پر مشتمل ہیں۔ یہ پانی ایک کوازار کے قریب پایا گیا ہے جو کہکشاؤں کے مرکز میں موجود ایک انتہائی روشن اور متحرک خطہ ہے۔ یہ دریافت ایک خاص کوازار کے قریب ہوئی ہے جو ہم سے 12 ارب نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ کوازار دراصل ایک بلیک ہول کے ارد گرد کی گیس اور دھول کا مجموعہ ہوتا ہے جو بلیک ہول کے شدید کششی میدان کے سبب روشنی خارج کرتا ہے۔ خلا میں موجود گیس اور دھوئیں کے بادل جنہیں انٹرسٹیلر کلاؤڈز کہا جاتا ہے میں پانی کے سال میں پائے گئے ہیں۔ یہ بادل ایسے خطوں میں ہیں جہاں ستارے پیدا ہوتے ہیں اور یہ دریافت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پانی کائنات کی تخلیق کے وقت سے ہی موجود ہے۔ سائنسدانوں نے ان ذخائر میں پانی کے سالموں کو شناخت کرنے کے لیے اسپیکٹروسکوپی کا استعمال کیا ہے۔ یہ پانی بخارات کی صورت میں موجود ہے اور اس کی تشکیل ہائیڈروجن اور آکسیجن کے تعامل سے ہوئی ہے جو کائنات کی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا حصہ تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ پانی زندگی کے لیے بنیادی جز ہے اور خلا میں اس کی موجودگی سے یہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ دیگر سیاروں یا کہکشاؤں میں زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ یہ دریافت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پانی کائنات کی ابتدا سے موجود ہے اور یہ اس کے بنیادی تخلیقی عمل کا حصہ ہے۔ یہ دریافت خلا کی نوعیت اور اس کے قوانین کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ پانی کی اس بے انتہا مقدار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کائنات کا ہر عنصر غیر معمولی حکمت کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ ماہرین فلکیات نے ایسا خطہ دریافت کیا ہے جہاں پانی کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں جنہیں انٹر گلیکٹک واٹر ریزروائر کہا جاتا ہے۔ یہ ذخائر ایک کوازار کے قریب پائے گئے جو بلیک ہولز کے گرد گیس اور دھول سے بھرپور ایک روشن خطہ ہے۔ خلا میں پانی کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ کائنات کی تخلیق کے وقت ہی یہ بنیادی عنصر اس کے نظام کا حصہ رہا ہے۔ یہ دریافت نہ صرف سائنسی دنیا کے لیے حیران کن ہے بلکہ کائنات کی عظمت اور زندگی کے امکانات کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ ناظرین، اگر اسلامی روایت سے اللہ کے عرش اور اس کے نیچے موجود پانی کی بات کریں تو مخلوق میں سب سے عظیم اور بڑی مخلوق رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفت قرار دیا ہے اور عرش کی لمبائی چوڑائی اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ البتہ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا، اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا ہے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور فرمایا
سورہ غافر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلند درجوں والا اور عرش والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا کی، اور سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے اللہ تعالیٰ نے عرش کو کب تخلیق کیا، تو یاد رہے اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتلایا ہے تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو اور یہ بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عرش الہی پورے جہاں پر قبے کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا اور فرمایا بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ساتھ قبے کی طرح اشارہ فرمایا۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا پہلے دنیا میں تجلی کے وقت آنے والی بے ہوشی کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف صحیح بخاری شریف میں ہیں۔ دوستو، بیان ہو کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا، جیسے کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے لہٰذا اس کے قریب پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اس اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلندی عطا فرمائی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے، تمام آسمان زمین ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش کے نیچے ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار قدرت اور علم میں گھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ دوستو، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ دوستو، عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی لبھانے والی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش سب سے وزنی مخلوق ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت گزرے تو سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاش کے وقت کے بعد واپس آئے، تب بھی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں بیٹھی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اس وقت سے اسی حالت میں بیٹھی ہیں جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 بار کہے ہیں، اگر انہیں اب تک کے تمہارے کیے ہوئے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں گے۔ وہ 4 کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ شیخ الاسلام ابن تمیمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ عرش کی حیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس کی حیت کے بارے میں تحقیق کی ہے کہ عرش گول نہیں ہے بلکہ وہ گنبد نما ہے،
جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہر معمار پہلے دیوار بناتا ہے، پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی، پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے، ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے، جبکہ پانی ہوا پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ شرح حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پانی سے مراد یہ سمندر کا پانی نہیں، بلکہ عرش اعظم کے نیچے قدرتی پانی ہے جو ہوا پر ہے، اور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ اس فرمان کا مطلب یہ نہیں کہ عرش پانی پر رکھا ہوا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی۔ جیسے ہم کہیں کہ آسمان زمین پر ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں کائنات کی تخلیق اور اللہ کی قدرت کے مظاہر کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ عرش اور پانی کا تعلق قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے لیے غور و فکر اور ایمان کو مزید تقویت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ سورہ ہود آیت 7۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے وقت اپنے عرش کو پانی پر رکھا تھا۔ علماء نے اس آیت کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ یہ اللہ کی عظمت اور اس کی تخلیق کی ابتدا کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے پانی موجود تھا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو وجود بخشا۔ اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد انسانوں کی آزمائش ہے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون بہترین اعمال کرتا ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں بھی عرش اور پانی کا ذکر تفصیل میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے پانی اور عرش کو وجود بخشا۔ اس سے اللہ کی ازلی و ابدی قدرت اور علم پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک اور حدیث میں عرش کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہر ایک فرشتہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ ترمذی۔ یہ بیان عرش کی عظمت اور اللہ کی بے مثال قدرت کی جانب اشارہ کرتا ہے، جو انسان کی محدود عقل سے کہیں بلند ہے۔ علماء کے مطابق پانی کو زمین پر زندگی کا ذریعہ کہا گیا ہے، اور قرآن میں سے زندگی کی بنیاد سورہ انبیاء آیت 30 قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کائنات کی ابتدا سے اپنی تخلیق کے عمل میں شامل رکھا ہے۔ عرش کو اللہ کی حکمرانی اور قدرت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور پانی کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور طاقت کے ساتھ کائنات کے ہر جز کو ترتیب دیا ہے۔ جب سائنس خلا میں پانی کے بڑے ذخائر یا کائنات کے رازوں کو دریافت کرتی ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے غور و فکر کا ایک اہم موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ دریافتیں قرآن و حدیث کے بیانات کی عظمت کو مزید واضح کرتی ہیں، اور اللہ کی تخلیق کے رازوں کو سمجھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ عرش اور پانی کا ذکر قرآن و حدیث میں اللہ کی قدرت کی بے مثالیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس کی تخلیق پر غور کریں اور اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سائنس کی دریافتیں ان اسلامی حقائق کے قریب جانے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہیں، جو پہلے ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں یہ حقیقت واضح ہے کہ قرآن نہ صرف دینی معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، بلکہ کائنات کی تخلیق، اس کی ساخت اور اس کے رازوں پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات ان حقائق کی نشاندہی کرتی ہیں جنہیں آج سائنس دریافت کر رہی ہے۔ کیا سائنس قرآن کے بیان کردہ حقائق کی تصدیق کر رہی ہے؟ یہ سوال کئی دہائیوں سے زیر بحث ہے کہ سائنس جو آج دریافت کر رہی ہے، کیا وہ پہلے ہی قرآن میں موجود ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ابتدا پانی سے کرنے کی بات کہی، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سورہ انبیاء آیت 30۔ سائنسی تحقیق یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ زندگی کے لیے پانی بنیادی جز ہے۔ حالیہ دریافتیں جیسے خلا میں پانی کے بڑے ذخائر اس قرآنی حقیقت کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ جدید فلکیاتی تحقیقات نے خلا میں ایسے پانی کے بڑے ذخائر دریافت کیے ہیں جو اس قرآنی بیان کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا،
फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और उसे 7 आसमान बनाया। सूरह बकरा आयत 29। साइंसी तहकीक में ये बात सामने आई है कि कायनात मुख्तलिफ तबकात या सतहों में तरतीब दी गई है, जैसे कहकशाएं, निज़ाम शमसी और ब्लैक होल्स। इस्लामी स्कॉलर्स का मानना है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो तमाम ज़मानों के लिए रहनुमाई फराहम करती है और उसमें बयान करदा कई हक़ाइक़ आज साइंस के ज़रिए समझ में आ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान को साइंस के साथ मवाजना करते हुए कहते हैं कि कुरान में मुतादिद ऐसे साइंसी हक़ाइक़ मौजूद हैं जो जदीद तहकीक से मुताबिकत रखते हैं। खला में पानी के ज़खायर की दरियाफ्त को वो अल्लाह की तख्लीक की हिकमत और कुरान की सच्चाई की दलील समझते हैं। मौलाना मौदूदी ने अपनी तफसीरों में कायनात की तख्लीक से मुताल्लिक कुरानी आयात को बहुत गहराई से बयान किया है। वो कहते हैं कि अर्श का पानी पर होना अल्लाह की हुक्मरानी की वसअत और उसके तख्लीकी अमल की इब्तिदा की निशानदही करता है। शेख उश-शौरा भी फरमाते हैं कि कुरान साइंस की किताब नहीं बल्कि हिदायत की किताब है, लेकिन इसमें मौजूद इशारे साइंसी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखते हैं। खला में पानी की मौजूदगी और ज़िंदगी के लिए उसकी अहमियत कुरान के बयान करदा हक़ाइक़ को मज़ीद उजागर करते हैं। नाज़रीन, कुरान बारहा इंसान को गौर व फिक्र करने की दावत देता है। क्या ये लोग आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक में गौर नहीं करते? सूरह आले इमरान आयत 190। यह आयत मुसलमानों को तहकीक और साइंसी दरियाफ्तों की तरगीब देती है। कुरान और साइंस में तसादुम नहीं बल्कि तकमील का रिश्ता है। साइंस उन राजों का आश्कार करती है जिनका इशारा कुरान में मौजूद है। इस्लामी नुक्ता नज़र से साइंस की हर दरियाफ्त कुरान के बयान करदा हक़ाइक़ की तस्दीक करती है और अल्लाह की अज़मत और कुदरत को वाज़ेह करती है। इस्लामी स्कॉलर्स का मानना है कि ये निशानियाँ इंसानों के ईमान को मजबूत करने और अल्लाह की वहदानियत पर गौर व फिक्र का जरिया हैं। खला में पानी के ज़खायर की दरियाफ्त भी इसी हकीकत का एक हिस्सा है जो इंसान को अल्लाह की तख्लीक की वसअत और अज़मत की गवाही देता है। नाज़रीन, खला में पानी के ज़खायर जैसी हैरत अंगेज़ दरियाफ्तों को देख कर ये सवाल पैदा होता है कि आया ये दरियाफ्तें किसी इल्हामी हकीकत की तस्दीक करती हैं या सिर्फ साइंसी मफरूज़े हैं। इस मसले को समझने के लिए साइंसी और मजहबी नुक्ता नज़र को तवाज़ुन के साथ देखना ज़रूरी है। साइंस खला में दरियाफ्त किए गए पानी के बड़े ज़खायर जैसे मज़ाहिर को कायनाती सरगर्मियों का नतीजा समझती है। नासा और दीगर खला में H2O खलाई इदारों के मुताबिक ये दरियाफ्त किया गया है। नासा और दीगर खलाई इदारों के मुताबिक ये दरियाफ्त किया गया है कि पानी के साल में मुख्तलिफ खित्तों में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर कवाजार रोशन अजसाम के करीब। पानी खला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तामुल से वजूद में आता है। ये तामुल सितारों की तश्कील के वक्त या कहकशाओं के अंदरूनी अमल के दौरान होता है। 12 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़े एक कवाजार के करीब ऐसे पानी के ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं जो ज़मीन के तमाम समंदरों से 140 खरब गुना ज़्यादा बड़े हैं। नाज़रीन, यह हैरत अंगेज़ दरियाफ्त एक आम वाक़या नहीं बल्कि सालों की तहकीक और साइंसदानों की अनथक मेहनत का नतीजा है। ये पानी का ज़ख़ीरा कवाजार के करीब पाया गया है जो 12 अरब नूरी साल की दूरी पर वाक़ है। दरअसल कहकशाओं के मराकज़ में मौजूद इंतहाई रोशन अजसाम हैं जिनके दिल में बहुत बड़े ब्लैक होल्स हैं। ये ब्लैक होल्स अपनी कशिश शकल से न सिर्फ रोशनी बल्कि करीबी मादे को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके बायस ये इतने रोशन नज़र आते हैं। कवाजार के करीब पानी का इतना बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त करना साइंस के लिए एक बहुत बड़ा संगे मील है। ये पानी सिर्फ माया हालत में नहीं बल्कि बुखारात की सूरत में मौजूद है जो ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये ब्लैक होल सूरज से 20 गुना ज़्यादा बड़ा है और ये इतनी तवानाई पैदा कर रहा है जो पूरी दुनिया के लिए नाकाबिले तसव्वुर है। ये दरियाफ्त उस वक्त मुमकिन हुई जब साइंसदानों ने एक ख़ास किस्म की टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जो खला में इंतहाई दूर मौजूद अशिया का मुताला करने के लिए बनाई गई है। इस टेलीस्कोप ने पानी के बुखारात के सिग्नल्स को कैप्चर किया जिनकी मिकदार ज़मीन के तमाम समंदरों से कई खरब गुना ज़्यादा है। यह दरियाफ्त न सिर्फ साइंसी तहकीक के लिए एक अहम संग मील है बल्कि मजहबी नुक्ता नज़र से भी बेहद अहमियत रखती है। साइंसदानों के मुताबिक पानी का ये ज़ख़ीरा कायनात के इब्तिदाई दौर से जुड़ा हुआ है जब ये कायनात तश्कील पा रही थी। पानी की इतनी बड़ी मिकदार का मौजूद होना जाहिर करता है कि कायनात में पानी हमेशा एक अहम उनसर रहा है जो ज़िंदगी की बुनियाद फराहम करता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह के अर्श के नीचे पानी का जिक्र कई मकामात पर किया गया है। कुरान और हदीस में पानी को ज़िंदगी की बुनियाद और अल्लाह की अजीम नेमत करार दिया गया है। बाज़ उलमा का कहना है कि यह अल्लाह के अर्श के पानी की निशानी है। दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए की जाने वाली एक तहकीक ने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है। जब साइंसदानों ने कायनात के दूर दराज हिस्सों की तस्वीर लेने का मंसूबा बनाया तो उन्हें एक ऐसी तस्वीर मिली जो आम तस्वीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये तस्वीर एक ऐसी दुनिया की झलक थी जो हमारे निज़ाम शमसी से बाहर थी और इसमें कुछ ऐसी अलामतें मौजूद थीं जिन्होंने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर किया कि शायद हमने एक नई चीज़ दरियाफ्त कर ली है। यह दरियाफ्त साइंसदानों के लिए
हैरत अंगेज और चौंका देने वाला लम्हा था। प्रोक्सिमा बी, जो कि हमारे निज़ाम शमसी से बाहर वाक़ है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों के जहनों में सवालात और तजस्सुस के नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस सैयारे की दरियाफ्त से पहले हमारे पास सिर्फ ज़मीन जैसी दुनिया के बारे में मालूमात थीं, लेकिन प्रोक्सिमा बी ने हमें ये बावर कराया कि कायनात में ज़िंदगी के लिए मज़ीद मकामात भी मौजूद हो सकते हैं। प्रोक्सिमा बी माहौल और उसकी खुसूसियात हमारी ज़मीन से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये सैयारा प्रोक्सिमा सेंटूरी सितारे के गिर्द घूमता है, जो हमारे सूरज के मुकाबले में बहुत छोटा और इंतहाई सर्द है। ये सिर्फ एक आम सैयारा नहीं है। साइंसदानों ने यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें दरियाफ्त की हैं जो हमारे लिए नाकाबिले यकीन है। यहाँ की ज़मीन सोने और चांदी के पहाड़ों से भरी हुई है। साइंसदानों का कहना है कि प्रोक्सिमा बी ज़मीन में सोने और चांदी की बेशुमार मिकदार मौजूद हैं, और ये मादनियात ज़मीन की सतह पर ऐसे फैले हुए हैं जैसे हमारे यहाँ मिट्टी और पत्थर। आप तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पहाड़ों की चोटियों पर सोना चमक रहा हो और चांदी के दरिया बह रहे हों। ये एक ऐसा मंजर है जिसने साइंसदानों को हैरान और परेशान कर दिया। यहाँ के जंगलात में हीरे भी उगते हैं। जी हाँ, हीरे। यहाँ के मैदान भी अजीब व गरीब हैं। इस ज़मीन के नीचे जवाहरात के बेशुमार खजाने दफन हैं जो ज़मीन की सतह पर आने के मुंतज़िर हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये दुनिया जवाहरात के इतने बड़े ज़खायर से भरी हुई है कि अगर हम यहाँ से इनके जवाहरात को ज़मीन पर ला सकें तो दुनिया की मईशत हमेशा के लिए बदल जाए। प्रोक्सिमा बी के माहौल में एक हैरत अंगेज खुसूसियत यह है कि वहाँ ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। साइंसदानों का ख्याल है कि वहाँ के माहौल में ऑक्सीजन की मिकदार इतनी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के जानदारों के जिस्मानी कद बहुत बड़े हो सकते हैं। आप सोचिए कि वहाँ के जानवर हमारी ज़मीन के जानवरों के मुकाबले में कई गुना बड़े हो सकते हैं। ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार की वजह से वहाँ की फ़िज़ा बहुत साफ़ और शफाफ हो सकती है, जिसका असर वहाँ की ज़िंदगी पर भी होगा। दोस्तों, इसके अलावा प्रोक्सिमा बी के बारे में कुछ अजीब व गरीब हक़ाइक़ भी सामने आए। ये सैयारा अपने सितारे के बहुत करीब है, जिसकी वजह से यहाँ दिन और रात बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ का एक दिन और रात 11 दिनों पर मुश्तमिल होता है, जिसका मतलब है कि दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के वक्त इंतहाई सर्दी। लेकिन प्रोक्सिमा बी के माहौल में खासियत ये भी है कि यहाँ के दिन और रात के दरमियान एक ऐसी जगह है जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। उस जगह पर पानी माया हालत में मौजूद हो सकता है और ये ज़िंदगी के लिए साजगार होगा। माहिरीन का कहना है कि उन्हें 2019 में प्रोक्सिमा सेंटूरी से एक सिग्नल भी मौसूल हुआ था। ये सिग्नल इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का था, ये कुदरती तौर पर नहीं हो सकता था। इस पर अभी भी तहकीक जारी है और कुछ साइंसदानों का ख्याल है किसी ज़हीन मखलूक की जानिब से भेजा गया हो सकता है। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि प्रोक्सिमा बी पर कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो हमारे लिए एक नई दुनिया के राजों से पर्दा उठा सकती है। प्रोक्सिमा बी हमसे 4 नूरी साल की दूरी पर है, यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें तो वहाँ पहुँचने में 4 साल लग जाएंगे। मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ ये सफ़र हज़ारों सालों का हो सकता है, लेकिन साइंसदान एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसे लॉट सेल कहा जा रहा है। ये एक इंतहाई हल्का स्पेस क्राफ्ट होगा जिसे लेज़र की मदद से रोशनी की रफ्तार के करीब पहुँचाया जाएगा, और यूँ सिर्फ 20 सालों में ये क्राफ्ट प्रोक्सिमा बी तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा साइंसदानों ने कुछ ऐसे सैयारे भी दरियाफ्त किए हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी। ये सैयारे अपनी अजीब व गरीब ख़तरनाक माहौल की वजह से खासे मशहूर हैं। इन सैयारों पर होने वाली बारिशें और वहाँ के हालात हमारी ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ और नाकाबिले यकीन है। जैसे कि 55 कैंकरी ई नामी ये सितारा ही देख लें। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पत्थरों की बारिश होती है। इस सैयारे की सतह पर दर्जा हरारत इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ के पत्थर पिघलने लगते हैं, और जब ये पिघले हुए पत्थर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ये बादलों से बरसने लगते हैं, और ये मंजर किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होता। यकीनन इसे जहन्नुमी सैयारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन, ये साइंसी दरियाफ्तें बताती हैं कि कायनात में पानी एक आम उन्सर है जो ज़िंदगी के लिए बुनियाद फराहम करता है, लेकिन ये साइंसी मुशाहिदे किसी मखसूस मजहबी दावे की बराह रास्त तस्दीक नहीं करते। इस्लामी तालीमात में पानी और अर्श का जिक्र एक खास रूहानी और अलामती पस मंज़र रखता है। कुरान में कहा गया है कि ज़िंदगी का हर जुज़ पानी से पैदा किया गया है और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया है। सूरह अंबिया आयत 30। ये बयान खला में मौजूद पानी की मौजूदगी को अल्लाह की तख्लीक की अजमत से जोड़ता है, जैसा कि सूरह हूद आयत 7 में जिक्र किया गया है, और उसका अर्श पानी पर था। ये बयान अल्लाह की कुदरत और तख्लीक की इब्तिदा की तरफ इशारा करता है जो इंसानी अक्ल से मावरा है। इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक साइंस और ईमान दोनों हकीकत के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। साइंस कायनात के मादी पहलुओं को बयान करती है, उसकी साख्त, कवानीन और वाक़यात। ये तजर्बात और मुशाहिदात पर मबनी है और वक्त के साथ तरक्की करती रहती है। ईमान रूहानी हक़ाइक़ और कायनात के मकसद को बयान करता है। यह अल्लाह की ज़ात, उसकी तख्लीक और इंसान की ज़िंदगी के माने पर रोशनी डालता है।
سائنس اللہ کی تخلیق کی پیچیدگیوں اور عظمت کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ایمان ان دریافتوں کو اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر دیکھتا ہے۔ سائنس کے ذریعے دریافت کردہ پانی کے یہ ذخائر ممکنہ طور پر قدرت کے تخلیقی عمل کا حصہ ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ براہ راست قرآن میں بیان کردہ عرش کے پانی سے منسلک ہوں۔ چاہے یہ پانی عرش کے پانی سے منسلک ہو یا نہ ہو، یہ دریافت اللہ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایمان اور سائنس دونوں تحقیق اور جستجو کو اہمیت دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، کیا وہ زمین اور آسمان میں غور و فکر نہیں کرتے؟ سورہ روم آیت 8۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے اپنی عقل اور علم کا استعمال کریں۔ سائنس اور مذہب کے تعلق کو سمجھنے کے لیے دونوں کے کردار کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ سائنس مادی دنیا کے حقائق کی تشریح کرتی ہے، جبکہ ایمان ان حقائق کے پیچھے موجود مقصد اور حکمت کو اجاگر کرتا ہے۔ کلام پانی کی دریافت چاہے براہ راست عرش کے پانی سے منسلک نہ ہو، لیکن یہ قدرت کی وسعت اور اللہ کی تخلیق کی عظمت کی ایک نشانی ضرور ہے۔ یہ دریافت ہمیں غور و فکر اور تحقیق کی طرف مائل کرتی ہے، جو قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو مذہب اور سائنس دونوں کا نور عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ دین ہے، جو نہ صرف قدم قدم پر سائنسی علوم کے ساتھ چلتا نظر آتا ہے، بلکہ تحقیق اور جستجو کی راہوں میں سائنسی ذہن کی ہر مشکل میں رہنمائی بھی کرتا ہے۔ واضح ہے کہ جوں سائنس ترقی کر رہی ہے، اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی جا رہی ہے، اور جدید سائنس کی ترقی سے مذہب کا نور نکھرتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب سائنس اپنی تحقیقات کے نقطۂ کمال کو پہنچے گی تو اللہ کے دین کا ہر ایمانی تصور سائنس کے ذریعے صحیح ثابت ہو جائے گا۔ قرآن مجید اور سائنس کا تقابلی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کے بے شمار نظریات قرآن تصورات کو 100% صحیح ثابت کرتے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب سائنس کلی طور پر دینی نظریات کی تائید و توثیق کرنے لگے گی۔ ناظرین، کائنات کے رازوں کی کھوج میں سائنس روز بروز نئی دریافتوں سے پردہ اٹھا رہی ہے، اور خلا میں پانی کے بڑے ذخائر کی دریافت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تاہم یہ سوال، کیا ناسا نے اللہ کے عرش کا پانی دریافت کر لیا ہے، محض سائنسی تحقیق کا موضوع نہیں، بلکہ ایک دلچسپ مکالمہ پیدا کرتا ہے جو دین اور سائنس کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ سائنسدان خلا میں پانی کی موجودگی کو کائنات کی تخلیق اور زندگی کے امکانات کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ان کی تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ پانی کائنات کے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے، جو ہر جاندار کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنے اور قدرت کی نشانیاں سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ خلا میں پانی کے ذخائر جیسے مظاہر ہمیں اللہ کی تخلیق کی عظمت اور وسعت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ناسا کی یہ دریافت براہ راست قرآن میں بیان کردہ عرش کے پانی سے منسلک ہو، البتہ یہ اللہ کی قدرت کی ایک اور نشانی ہو سکتی ہے، جو انسان کو اس کی تخلیق پر غور کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ سوال کہ خلا میں پانی کی دریافت کو اللہ کی نشانی کہا جا سکتا ہے یا نہیں، ایک گہرے مکالمے کا دروازہ کھولتا ہے۔ دین اور سائنس دونوں ہمیں تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ واقعی اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں دیں اور اس دلچسپ مکالمے کا حصہ بنیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔